میں نے اس دن صرف اس لیے دھرنا نہیں دیا، صرف ایک وجہ سے، کیونکہ جس طرح کی انہوں نے بربریت اور جس طرح کی شیلنگ کی، جو لوگوں کو غصہ تھا اس وقت، مجھے خوف یہ تھا کہ یہ اب انتشار کی طرف جائے گا فوج کے خلاف، کیونکہ رینجرز نے بھی وہاں شیلنگ کی تھی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ جدھر میں آج پہنچ گیا ہوں، اگر میں اس سے آگے گیا تو میرے ملک میں تباہی مچے گی۔ سپریم کورٹ سے اب رولنگ لے رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ اس ملک میں کس بیسس پہ پہلے ہمیں روکا گیا اور آگے، کیونکہ میں نے ڈیٹ دینی ہے لوگوں کو، کیا سپریم کورٹ الاؤ کرے گا اس طرح کوئی ان ڈیموکریٹک، بلکہ ڈکٹیٹرشپ میں بھی اتنا ظلم نہیں ہوا۔ اگر سپریم کورٹ ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے تو وہ ایک ہماری اسٹریٹجی ہے، اگر وہ نہیں پروٹیکشن دیتا پھر میری دوسری اسٹریٹجی ہوگی کہ جو بھی یہ رکاوٹیں پیدا کریں گے ہم پھر پلان کر کے جائیں گے۔ اس باری تو ہم نے تیاری نہیں کی تھی، ہمیں تو سپریم کورٹ کی کوئی 12 بجے کے اوپر ایک ججمنٹ آئی کہ جی راستے کھل گئے ہیں، چھوڑ دو سب کو، ہم تو بالکل انپریپیئرڈ جا کے پھنس گئے۔ جب سے ان کی حکومت گئی ہے، ہماری حکومت آئی ہے، کبھی ہمیں 2 دن دیے جاتے ہیں، کبھی ہمیں 4 دن دیے جاتے ہیں، کبھی گھنٹے گنے جاتے ہیں، اور وہ گنتے گنتے مہینے ہو گئے، اب ہفتے گزر گئے۔ ابھی بھی کچھ لوگوں کو شک ہے کہ خان صاحب کو 6 دن کے بعد آئیں گے، پتہ نہیں کیا قیامت ڈھا لیں گے، جو پہلے آگے ڈھا دی تھی اس سے کیا بڑی قیامت لے آئیں گے وہ۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، عمران خان صاحب اس قوم کو مایوس تو پہلے ہی کر چکے تھے، پھر انہوں نے آئین پہ، آئینی اداروں پہ، پاکستان کے عوام کے اوپر ایک اور حملہ بولا، لوگوں کو ایک اور خواب دکھایا کہ میں طاقت کے زور پہ حکومت کو چلتا کر دوں گا۔ اس غبارے سے بھی ہوا نکل گئی ہے، اور اب عمران خان صاحب آپ کو اسلام آباد پہ کوئی حلہ نہیں بولنے دے گا۔ آپ ایک دارالحکومت، صوبائی دارالحکومت بیٹھ کے آپ پاکستان کی وفاقی حکومت پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں اور حملہ فزیکل کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منیزہ جہانگیر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ تو ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان 2 دن کے بعد اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، اور جو انہوں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ 6 دن کے بعد واپس اسلام آباد آئیں گے، اسے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خان صاحب کی اب کیا حکمت عملی ہوگی، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے تحریک انصاف کے سینیٹر محسن عزیز کو، جو سینٹ کی کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرپرسن ہیں اور آج کل میزبانی کر رہے ہیں۔ بہت سارے پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ اس وقت خیبر پختونخوا میں موجود ہیں، اور انہوں نے سینٹ کی کمیٹی برائے داخلہ نے آزادی مارچ کے شرکا پر آنسو گیس، مظاہرین کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے اور طاقت کے بجا استعمال کے حوالے سے کل اجلاس بھی طلب کیا ہے، اور کمیٹی نے غیر قانونی چھاپوں اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرنے کا بھی نوٹس لیا ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے سیکرٹری وزارت داخلہ، چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب پولیس وغیرہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے وضاحت طلب کی ہے۔ محسن صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو یہ آپ سے پوچھوں گی، چونکہ آج کل آپ میزبانی بھی کر رہے ہیں، بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ وہیں پہ ہے بشمول عمران خان صاحب، تو یہ بتائیے کہ خان صاحب کا تو پہلا ارادہ تھا کہ وہ دھرنا کریں گے، پھر کیا سوچ کے وہ پیچھے ہٹ گئے کہ جی ہم دھرنا نہیں کریں گے، اور واپس انہوں نے خیبر پختونخوا کی طرف جو ہے رخ کر لیا، اسلام آباد میں کیوں نہیں رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہم ایک پیسفل ایک پروٹیسٹ کر رہے تھے، ہم ایک ڈیموکریٹک پروٹیسٹ کر رہے تھے، کانسٹیٹیوشنل ایک پروٹیسٹ کر رہے تھے، اور ہماری ڈیمانڈ صرف یہ تھی اور یہ ہے کہ جلد الیکشن کرائے جائیں، اور یہی وہ ڈیمانڈ تھی جن کے تحت جو ہے تو یہ حکومت، جو نئی حکومت جس کو ہم امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، وہ جو ہے مارز وجود آئی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے وہاں سے پروٹیسٹ شروع کیا، اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے، اب اس سے 2 دن پہلے سے ہی لوگوں کے گھر پہ چھاپے اور چادر اور 4 دیواری کو اس کے اوپر میں پہلے آؤں گی، مگر پہلے پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہوگی لوگ جو ہیں وہ جاننا چاہیں گے، اس لیے چونکہ آپ H9 پارک کے اندر بھی تو پر امن احتجاج کر سکتے تھے جس طرح کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا، مگر آپ پھر ڈی چوک کے اوپر آئے، ڈی چوک کا اعلان کیا گیا، تو کیوں نہ آپ H9 پارک چلے جاتے جہاں پہ سارا بندوبست ہوا تھا؟ ایک اگریمنٹ بھی اب تو واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ ایک اگریمنٹ ہوئی تھی آپ کی قیادت کے درمیان اور موجودہ حکومت کے درمیان صبح 10 بجے اس دن 25 مئی کو، مگر اس کی بھی پاسداری نہیں ہوئی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیے جنرل پبلک جو ہے ایٹ لارج جو ہے ڈی چوک پہنچی اور وہاں پہ کنٹینر کو انہوں نے ہٹایا, ٹیئر گیس کی شیلنگ انہوں نے کی, تو ایک طریقے سے جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ ضروری تھا کہ ہم ڈی چوک جائیں, اور کیونکہ ہمارے ورکرز بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے. لیکن خان صاحب نے وہ تو اس لیے پہنچے قطع کلامی معاف کیونکہ خان صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ جی ہم ڈی چوک آ رہے ہیں. اگر خان صاحب اعلان کرتے کہ ہم H9 جا رہے ہیں تو آپ کے ورکرز ادھر چلے جاتے, وہ تو خان صاحب کے فالوور ہیں. نہیں بالکل وہ بات ٹھیک ہے, لیکن ہمارا اس وقت یہی تھا کہ ہم ڈی چوک جائیں گے اور ڈی چوک پہ اپنا پیسفل پروٹیسٹ کریں گے. اس پہ کون سی بات ہے, ریڈ زون اگر ہے تو ریڈ زون پہ ہم نے جو پہلے بھی ہم نے 125 دن کا دھرنا دیا تھا, تو کون سے گملے وہاں ٹوٹے, کیا وہاں پہ خون خراب نہیں, مگر اگر آپ کو یاد ہوگا آپ کی حکومت جو تھی وہ اس وقت تھی اور آپ نے مولانا فضل الرحمان کو ریڈ زون میں دھرنا نہیں کرنے دیا تھا. آپ نے ان کو مقرر جگہ پہ کہا تھا کہ آپ یہاں پہ ادھر تک محدود رہیں, اور وہ ادھر تک محدود رہے تھے. تو پھر کیا حرج تھا اگر H9 میں آپ کا احتجاج جو ہے وہ ہوتا؟ نہیں ٹھیک ہے, ہم نے تو دیکھیے اگر آپ کمپیریزن کریں تو ہم نے تو پھر یہ بھی نہیں کیا تھا کہ ہم نے کنٹینر لگائے تھے, ہم نے تو پھر یہ بھی نہیں کیا تھا کہ جو ہے شیلنگ کی تھی, ہم نے تو یہ بھی نہیں کیا تھا کہ پوری فورس جو ہے رینجر کوڈ آرمی کو ہم نے بلا لیا, ہم نے تو یہ بھی نہیں کیا تھا. ہم نے تو ان کو کہا کہ آئیں اپنا احتجاج کریں, دھرنا دینا ہے دھرنا دے دیں, بیٹھنا ہے بیٹھ جائیں, واپس جانا ہے واپس چلے جائیں, جلسہ کرنا ہے وہ یہاں رہے, اپنی مرضی سے آئے اپنی مرضی سے واپس چلے گئے. آپ نے آپ کو تو معلوم ہے کچھ نہیں لگائے تھے, مگر اب آپ کی اگلے جو لائے عمل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اس لیے چونکہ حکومت نے تو واضح کر دیا ہے کہ جی ہم آپ کو کیپٹل میں نہیں آنے دیں گے. اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف اور آپ کی قیادت کے خلاف کچھ PPC کی دفاعیں بھی جو ہیں وہ بھی درج ہوئی ہوئی ہیں, obstruction آف جو ہے جسٹس کے حوالے سے یا ابیٹمنٹ کے حوالے سے. تو اب آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ کیا آپ پھر سے اسلام آباد آئیں گے دھرنا کرنے؟ ہم اپنا رائٹ ٹو پروٹیسٹ بالکل استعمال کریں گے, یہ ہمارا لیگل کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. ہم ضرور آئیں گے, ہم اسلام آباد بھی آئیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا کیا وہ ہوتا ہے, لیکن ہم پیسفل رہیں گے. ہم یہ کوشش کریں گے اگر ہمیں unnecessarily نہ اکسایا گیا, ہمیں unnecessarily پرووک نہ کیا گیا, ہمیں unnecessarily ڈسٹرب نہ کیا گیا, تو انشاءاللہ یہ پیسفل رہے گا. البتہ یہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد, جس طرح پہ یہ اسلام آباد کے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ان کو نے وہاں پہ گھاس جلا دیے اور درخت جلا دیے. وہ گھاس جلا دیے درخت جلا دیے, آپ نے کون سی ٹیئر گیس استعمال کی تھی, آپ کس طرح کے کو کرے تھے, اور پھر بھی اس میں بھی جو ہے فوٹیج موجود ہے کہ پولیس والے جو ہے وہ خود ہی آگ لگا رہے ہیں جو ہے اس کو گھاس کو اور درختوں کو اور جھاڑیوں کو. تو بات یہ کہ جی ہم اپنے پیسفل پروٹیسٹ اور اپنے ایکسرسائز ہم ضرور کریں گے. اب خان صاحب کی کال ہے کہ وہ کب دیتے ہیں, 2 دن کے بعد وہ اعلان کریں گے. انہوں نے سپریم کورٹ سے بھی مانگا ہے کہ یہ جو ہے اپنی رولنگ دے. مگر محسن عزیز صاحب ایک بات ہو رہی ہے اور آپ کے ورکرز ہی خیبر پختونخوا کی یہ بات کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بڑی تعداد میں خیبر پختونخوا سے ورکرز نکلے, مگر وہ تعداد پنجاب سے نظر کیوں نہیں آئی؟ وہاں کے جو لیڈر ہیں وہ کیوں نہیں نکلے؟ خواتین لیڈرز کو چھوڑ کے جو مرد حضرات ہیں وہ تو کئی تو گھروں سے نکلے ہی نہیں. پھر شیخ رشید صاحب تو غائب ہو گئے جس دن دھرنا ہونا تھا, اور انہوں نے تو خونی انقلاب بھی لانا تھا. تو کیا آپ کی اگلی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا خان صاحب خیبر پختونخوا کی جگہ پنجاب سے نکلنا پسند کریں گے؟ کیا ہدایت دیں گے وہ؟ نہیں, میرا خیال ہے, مجھے تو معلوم نہیں ہے, آئی ایم ناٹ پریوی ٹو ہز ڈیسیژن, لیکن میرا خیال ہے وہ خیبر پختونخوا سے نکلیں گے. اس دفعہ بہتر اسٹریٹجی کریں گے کیونکہ انہوں نے جو لوگوں کو ڈرانا تھا دھمکانا تھا وہ 2 دن پہلے سے 3 دن پہلے سے لوگوں کو یا گھروں میں محصور کر دیا تھا اور یا لوگوں کے گھروں میں چھاپے مار کے ان کو پکڑ لیا تھا, اور ان کی عورتوں کے ساتھ اور بغیر کسی وارنٹ کے یہاں پہ ساری کی ساری وہ باتیں ہوئی, جو کہ میں کل انشاءاللہ کمیٹی میں بھی ضرور لوں گا. کمیٹی کے اوپر اگر آپ آ جائیں, جو آپ نے IG اسلام آباد کو بھی طلب کیا ہے, تو کیا مینڈیٹ ہوگا کمیٹی کا؟ آپ کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ دیکھیے, ایک تو میرے پاس یہ تقریباً 1.25 سال سے یہ کمیٹی ہے. میں نے مختلف جو کہ پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہوتی ہیں, جو کہ کسی پبلک کے اوپر کہیں کو تشدد ہوا ہے, کہیں کوئی ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہوئی ہے, چاہے وہ اگر ایک بچہ ہے جس کے اوپر ایک جو ہے بیلون والا بچہ تھا, اس کے اوپر کتے چھوڑے گئے, میں نے سو موٹو لیا. اسی طریقے سے بہت سارے اور اس طریقے سے جو واقعات ہیں کہ تشدد کیا جا رہا ہے بچوں کے اوپر, میں نے سو موٹو اس کے اوپر ایکشن لیا. یہ
भी यहाँ पे ये है, और कई ऐसे सुओ मोटो एक्शन मैंने लिए जो कि हमारी पार्टी के नहीं थे, दूसरी पार्टी के लोगों के ऊपर तशद्दुद अगर किया गया था या उनके घरों में कोई चोरी हुई या ऐसे कोई वाकयात हुए, इसी बेसिस के ऊपर मैंने एक सुओ मोटो एक्शन लिया है। और मैंने पंजाब के आईजी को, डीआईजी ऑपरेशन को, यहाँ पे इस्लामाबाद के एंड कराची के जो है डीआईजी एंड आईजीज को, और यहाँ पे चीफ कमिश्नर को और चीफ का जो है सेक्रेटरी पंजाब को मदऊ किया है कि ताकि उनके सामने ये रखा जाए कि ये क्यों हुआ, क्यों कर हुआ, किस तरह चादर और चारदीवारी। आपके पास इंफॉर्मेशन, आखिरी सवाल बिल्कुल आपसे जी, आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके तहत आपके अभी तक कितने लोग हैं जो हिरासत में, या तमाम के तमाम रिहा कर दिए गए? नहीं जी, इस वक्त भी कुछ लोग हैं, मेरा ख्याल है 25-30 के करीब हैं जो कि अभी भी हिरासत में हैं, पंजाब में भी हैं और सिंध में भी हैं। और इसके अलावा जो है कोई 4 से 5 जो है तो ये हमारे जो है लोग शहीद हुए हैं। और उसके अलावा जो है वो फुटेज मौजूद है कि जहां पे एक बंदा जो है वो पुल से लटका हुआ है और उसको डंडे मार के उसको पुल से नीचे गिरा दिया गया और वो जख्मी होकर वहां शहीद हो गया। तो बाकी इस तरह की बहुत सारी फुटेजेस हमारे पास है जो कि हम कल पेश करेंगे। जो हमारे एमपीएज हैं, जो हमारे सेनेटर्स हैं, जो हमारे एमएनएज हैं, उनके खिलाफ क्या किया गया, यास्मीन राशिद के साथ क्या किया गया, आप उसका हिसाब लेंगे सेनेट की कमेटी में। ठीक है जी, हमारी नजर होगी मोहसिन नजीर साहब इस सेनेट कमेटी के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और जो एक पुलिस कांस्टेबल लाहौर मॉडल टाउन में मारे गए थे कमाल अहमद, उसके हवाले से भी उम्मीद करते हैं कि आप जरूर सवालात करेंगे। नाजरीन, इधर एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद फिर से खैबर पख्तूनख्वा का रुख करते हैं, क्योंकि एक अहम मुआहदा था तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जंग बंदी का, जिसका आज जो है डेडलाइन खत्म हो गई है। अब क्या होगा मुज़ाकरात के अंदर, इस अहम मुज़ाकरात के अंदर हम बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जंग बंदी का मुआहदा खत्म हो गया है। जंग बंदी में तौसी का मुआहदा 14 मई 2022 को किया गया। अस्करी क़यादत और टीटीपी के दरमियान मुज़ाकरात में अफगान तालिबान सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। इन मुज़ाकरात के तीसरे मरहले का आगाज हुआ है। 1 माह से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। मुज़ाकरात की वजह से फरीकैन ने 30 मई तक जंग बंदी का ऐलान कर रखा था। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की नाजरीन एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान को तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल खतरात का सामना करना पड़ेगा। और खबरदार किया है कि टीटीपी के साथ पाकिस्तान हुकूमत जो मुज़ाकरात करी है इसकी कामयाबी के इम्कानात बहुत ही कम है। रिपोर्ट के मुताबिक कलअदम टीटीपी के तकरीबन 4000 जंगजू पाक अफगान बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहां गैर मुल्की जंगजुओं का एक बड़ा ग्रुप तश्कील दिया गया है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज के दादो शुमार के मुताबिक रवां साल टीटीपी की तरफ से तकरीबन 46 हमले हुए, जिनमें से बेशतर हमले कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर किए गए, जिसमें अब तक 79 लोग जान की बाजी हार चुके हैं। मुज़ाकरात के नतीजे में टीटीपी के 30 कैदियों को रिहा किया जा चुका है, जिनमें से कुछ सजाए मौत के कैदी भी हैं। मुज़ाकरात की बातें भी हो रही है तालिबान के साथ, और ये भी सुनने में आ रहा है कि दो उनके इंतहाई अहम कमांडर मुस्लिम खान, जो उनके तर्जुमान हुआ करते थे, और महमूद खान, उनको हवाले कर दिया गया है। अब ये किन शराइत पर हवाले किया गया है कि शायद उनको मोहतरम सदर पाकिस्तान की तरफ से माफी मिलने के बाद उनके, क्योंकि दे वर कन्विक्टेड। अब ये इस तरह के कन्विक्शंस इतनी आसानी से अगर सदर पाकिस्तान और पार्लियामेंट को कानों कान खबर भी ना हो, पार्लियामेंट को पता भी नहीं है कि मिसाल हो क्या रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, किन शराइत पे हो रहे हैं, तो इस पर पार्लियामेंट को ब्रीफ करना चाहिए। और ये जो दहशतगर्दी सरपकड़ी, इस पर सीरियस डिबेट होनी चाहिए। तो नाजरीन, मोहसिन दावर साहब नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर बात कर रहे थे। मोहसिन दावर जो हैं वो साबिक फाटा के इलाके से हैं और वो बात दुरुस्त कर रहे थे कि सियासतदानों को नहीं पता कि इस मुज़ाकरात के खदोखाल क्या हैं, और इस वक्त ये सवाल करना कि इस जंग बंदी में मजीद तोसी होगी कि नहीं, सियासतदानों का इसका जवाब नहीं आता। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात अब तक कब तक उनकी पेशरफ्त होगी, ये भी उनको जवाब नहीं आता। और इन मुज़ाकरात की कामयाबी के कितने इम्कानात हैं,
اس کا جواب بھی نہیں آتا. اس لیے ہم نے دعوت دی ہے احمد رشید صاحب کو, جو صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, مصنف ہیں, اور وہ طالبان پر کافی لکھ چکے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں اور سابق سیکرٹری فار سیکورٹی فاٹا رہ چکے ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. افتخار فردوس ایک ایسے صحافی ہیں جو موجودہ مذاکرات پر لکھتے بھی رہے ہیں اور اپنی نظر بھی رکھتے رہے ہیں. اور اگر آپ دونوں سینئرز کی اجازت ہو, بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب اور احمد رشید صاحب, پہلے افتخار صاحب سے پوچھتے ہیں. افتخار صاحب, جو اس مذاکرات کے خد و خال ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سابق فاٹا میں قبائل ہیں, جو طالبان ہیں, وہ ان کے حوالے کیے جائیں گے یا ان کے ذریعے طالبان کو کنٹرول کیا جائے گا؟ کیا ان کے امن لشکر بھی طالبان کے بنائے جائیں گے؟ کیا خد و خال ہیں؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں منیزہ, بہت ساری چیزیں جو سوشل میڈیا پر جو ہے وہ چل رہی ہیں, وہ اس لیے چل رہی ہیں کیونکہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. وی آلموسٹ سین کہ لاسٹ دسمبر سے لے کر ابھی مئی کے مہینے تک آلموسٹ جو ہے 6 راؤنڈ آف ٹاکس جو ہے وہ ہو چکے ہیں. اور جو اس میں ہم نے تیزی جو ہے وہ دیکھی ہے, آپ کو شاید یاد ہو خوست کے اندر پاکستان نے جو ہے وہ بمباری کی تھی اور کنڑ کے علاقے میں بھی جو ہے بمباری کی تھی, جس کے بعد جو ہے افغان حکومت کی طرف سے جو ہے وہ ثالثی کی پیشکش کی کہ اب یہ معاملہ جو ہے یہ انٹرنیشنل بارڈرز پر آ پہنچا ہے, تو اب اس کا جو ہے کوئی حل جو ہے وہ نکالنا چاہیے. اب جو چیزیں جو ہے وہ باہر نکل کے جو ہے وہ آئی ہیں, اس میں جو ٹی ٹی پی کا ایک اوریجنل جو ہے وہ ڈیمانڈ تھا, اس میں ایک چیز تھی کہ انہوں نے قیدیوں کی ریلیز جو ہے وہ مانگی تھی. تو میرے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق تو آلموسٹ جو 102 بندوں کی لسٹ انہوں نے دی تھی وہ سب کے سب جو ہے وہ ریلیز کیے جا سکتے. اچھا, سب کے سب. اس میں 100 لوگ جو ہے وہ تھے جن کو ایز اے گڈ ول خیر سگالی کے طور پر جو ہے وہ آزاد کیا گیا, جو کچھ امپورٹنٹ نہیں تھے. لیکن اس کے علاوہ جو 2 نام جو ہے وہ سامنے آئے, محمود خان اور مسلم خان کا, دونوں کا تعلق جو ہے وہ سوات سے. یہ سوات طالبان کی پرٹیکولر ڈیمانڈ تھی, اور اس ڈیمانڈ کی جو بیسک وجہ تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو مذاکرات کے لیے بلا کر جو ہے گرفتار کیا گیا, لہٰذا اگر آپ مذاکرات میں انٹرسٹڈ ہیں تو ان دونوں کو حوالے کیے جائیں. تو اس کے جو لیگل لوازمات ہیں منیزے وہ تو پورے کر دیے گئے, لیکن ان کو تھرڈ پارٹی کے حوالے کیا گیا. ان کو ابھی تک جو ہے پاکستانی طالبان کے حوالے نہیں کیا گیا. اچھا, یہ دلچسپ آپ نے کیے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. احمد رشید صاحب, یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے جو فیسیلیٹیٹر ہیں, انٹرمیڈیٹری ہیں, وہ سراج الدین حقانی ہیں, جو افغان طالبان کے وزیر داخلہ ہیں, انٹیریئر منسٹر ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ایک صحیح فیصلہ تھا کہ ان کو فیسیلیٹیٹر بنایا جائے, اور اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا معاہدہ کامیاب ہو پائے گا جنگ بندی کا؟ دیکھیں منیزہ, ہمارا بھروسہ اس چیز پہ چل رہا تھا بہت مہینوں سے کہ جو افغان طالبان جو پاکستان کے نزدیک ہیں, جیسے سراج الدین حقانی, وہ ہمارا کام کریں گے, ہماری فیور میں ہوں گے. جب سے وہ گئے ہیں افغانستان اور انہوں نے حکومت سنبھالا ہے تو بالکل الٹ ہوا ہے. افغان جو ہیں آپ ان کو پرسویڈ نہیں کر سکتے کہ جی ہم پاکستان میں بسے ہوئے ہیں تو ہم پاکستان کے فائدہ میں کچھ چیز کریں گے. یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے. اور بیسکلی وی ہیو مس ہینڈلڈ دا ہول ریلیشن شپ ود دا افغان طالبان. بنیاد ہمارے مسئلہ جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ ہے. جب تک وہ نہیں ہاتھ اٹھائیں گے ٹی ٹی پی کے خلاف تو کچھ نہیں ہو سکتا. اینڈ فرینکلی وی ہیو مس ہینڈلڈ دا سچویشن. ہم نے بہت ایکسپیکٹیشنز کریٹ کیے افغان طالبان کے لیے جو ہم نے فلفل نہیں کر سکے. دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی نیگوشیشن ہوتی ہے تو ایک ٹیم کرتی ہے, ایک آدمی نہیں یا ایک ڈھانچہ نہیں. تو اب ہم کو زیادہ تو نہیں پتا کہ کون کر رہا ہے, کون بات کر رہا ہے, کہ کتنے لوگ بات چیت میں شامل ہیں. مگر اگر صرف ISI اور فوج جو ہے وہ کر رہی ہے بات چیت, میرے تو خیال میں ایک زیادہ وسیع ٹیم ہونی چاہیے جس میں فاٹا کے جو پٹھان ہمارے بڑے سوچ سمجھ کے بیوروکریٹس ہیں جو سروس کی ہے وہ شامل ہوں, تھنک ٹینک والے پشتون جو ہیں وہ شامل ہوں, اور پارٹیز کے بندے جو ہیں وہ شامل ہوں. اگر اور ایک قسم کی ٹیم بنے جو مطلب رائے ایک آدمی کی نہیں چلے,
اور یہ بہت ضروری، اب تو بہت ضروری ہے، اس لیے میرے خیال میں ٹی ٹی پی کا جو ٹرسٹ ہے پاکستان کے اوپر یا ان کی جو بات چیت کر رہے ہیں وہ بہت کمزور ہے، ٹرسٹ نہیں ہے ہمارے بارے میں، اور ہم ان کو بھی ٹرسٹ نہیں کرتے. جی مگر بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب، ہم نے تو بہت طویل جنگ لڑی، خاص طور پہ سوات طالبان کے خلاف. اب جس طرح کے افتخار فردوس بھی بتا رہے ہیں، اب ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چلے ہیں، ان کے ساتھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کر رہے ہیں. تو وہ جو ساری باتیں تھیں کہ جی ان کو ہندوستان جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے اور یہ بیٹھے ملا فضل اللہ افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں، تو پھر یہ جو نیریٹو تھا اسٹیٹ کا، اس کو پھر اب کیسے جسٹیفائی کیا جائے گا؟ میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ یہ بات چیت یا مذاکرات جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں آئین پاکستان میں اور پاکستان کے قانون میں. پہلے جو ہے وہ فاٹا میں ایف سی آر رائج تھا اور ایف سی آر کے تحت جو ہے کوئی بات چیت اس طرح کی کوئی ایگریمنٹس وغیرہ ہو جاتی تھی. ابھی چونکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے 0 لائن تک، اس لیے ابھی کوئی اس قسم کی گنجائش نہیں ہے. وہ آپ دوسری طرح سے دیکھیں کہ مثال کے طور پہ آپ افغانستان سے بات کر سکتے ہیں، آپ ایران سے بات کر سکتے ہیں، آپ انڈیا سے بات کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے کسی گروپ سے آپ مذاکرات نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان کی ساورنٹی جو ہے وہ انڈیویزبل ہے اور نان نیگوشیبل ہے. آپ اس کے اوپر بات چیت نہیں کر سکتے، اور یہی بنیادی ایک نقطہ ہے کہ ان کے ساتھ اگر کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں جو ہم سن رہے ہیں وہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اور میرے خیال میں یہ فائنلی اس کو کیسے پریزنٹ کریں گے. تو بریگیڈیئر صاحب، جو احمد رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو وسیع کرنا چاہیے، کمیٹی ایک بنانی چاہیے، اس کے اندر وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کو انکلوڈ کرنا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک تجویز ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ہونے ہی نہیں چاہیے. یہ طالبان افغانستان کے جو ہے وہ کیا ہمیں مجبور کریں گے کہ آپ ان سے بات چیت کریں؟ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے اندر، یہ جیسے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ افغانستان کا ساحل جو ہے وہ کسی اور نیبرنگ کنٹری کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. آج کل جو ہے ایک ٹی ٹی پی کی شکل میں اور دوسرا بی ایل اے اور اس کے جو حواری ہیں ان کی شکل میں افغانستان کا ساحل جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم افغانستان کے طالبان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں، اور اس کے لیے مختلف آپشن جو ہمارے پاس موجود ہے ان کو ہم بروئے کار لائیں. مگر بریگیڈیئر صاحب، قطع کلامی معاف، اس وقت جو سمت ہے مذاکرات کی وہ تو کسی اور طرف جا رہی ہے، اور یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو اختیار ہوگا کہ وہ پاک افغان بارڈر کو بآسانی جو ہے پار کر سکیں گے. کیا جنگ بندی پھر سے ہو پائے گی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اور اگر تحریک طالبان پاکستان واپس آتے ہیں خیبر پختونخوا کے علاقوں میں، سوات کے علاقوں میں، تو یہاں پہ امن و امان کی صورتحال کیسی ہوگی؟ اور داعش جس کا ایک خدشہ پاکستان کے اندر ظاہر ہوا، آپ نے دیکھا کہ کراچی کے اندر کیسے ایک اٹیک بھی ہوا جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی، اس کا کیا اثر ہوگا اگر تحریک طالبان پاکستان واپس آ گئی تو؟ یہ سب کچھ پوچھیں گے اپنے پینلسٹ سے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، اور سپاٹ لائٹ ہے سابق فاٹا کے علاقوں میں، جہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے ہیں. افتخار فردوس صاحب، مذاکرات کے حتمی نتیجے میں ابھی تک کیا سامنے آیا ہے؟ حتمی طور پر جو باتیں سامنے آئی ہیں اس میں فاٹا سے فوج کی واپسی اور ایف سی کی واپسی جو ہے اپنے علاقوں میں، جو فاٹا کا ایک کرنل جو ہے وہ نظام تھا. دوسری بات جو اس میں امپورٹنٹ آئی ہے کہ اس میں اسلحے کی نمائش کے بارے میں جو ہے وہ بات ہوئی، اور یہ بتایا گیا کہ اسلحہ جو ہے وہ پروہیبٹڈ بور آپ نہیں رکھ سکیں گے، بلکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے نیچے اگر آپ جو ہے ایک بندے کو، فرد واحد کو جو ہے وہ جو الاؤڈ بور ہے اس کا اسلحہ وہ رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں.
इस वक्त जो प्रॉब्लम है, जो बोन ऑफ कंटेंशन है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो फाटा की हैसियत है, जो मर्जर जो है वो हो चुका है। ठीक है, वो मैं आपकी बात समझ गई हूँ। अहमद रशीद साहब, ये जो इफ्तिखार फिरदौस साहब ने बात की है कि जी अब तो मर्जर हो गया है साबिक फाटा का खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो अगर आप कह रहे हैं और ये मुआहदा आप कर रहे हैं कि जी वहां से पुलिस भी चली जाए, एफसी भी चली जाए, तो फिर उसका क्या असर होगा फाटा के अमन और ईमान की सूरत हाल के ऊपर? कैन वी अफोर्ड इट राइट नाउ? पहली बात तो यह है कि इस मुआहदे के साथ हुकूमत ने प्रॉमिस किया था कि वो ये फाटा के इलाके जो हैं ये डेवलप होंगे, इसमें पैसे खर्च होंगे, और हमने देखा है कि कुछ नहीं हुआ है। अगर ये इतनी नाराजगी है फाटा के कबाइलों में, तो इसी वजह से है कि जो हुकूमती प्रॉमिसेस हैं या वायदे हैं वो कभी फुलफिल नहीं होते। तो और ये मैं फिर से बोलूंगा कि हमारा ट्रस्ट नहीं है तालिबान के साथ, पाकिस्तानी तालिबान के साथ, और उनका हमको ट्रस्ट नहीं करते। जब तक ये मसले हल हो, और ये मेरे ख्याल में सिर्फ मसले हल हो सकते हैं अगर एक जेन्युइन टीम इकट्ठे हो, इस तरफ भी और उस तरफ भी, जिसमें हम हमारे जो नुमाइंदे हैं वो उनका कोई ट्रस्ट बने अफगान पाकिस्तानी तालिबान के साथ। अगर ये नहीं होता है तो ये बातचीत, अगर फौज कंटिन्यू करती है ये बातचीत, शायद इसका अच्छा नतीजा निकले, मगर मेरा अपना सोच यही है कि बहुत मुश्किल है, बिकॉज ट्रस्ट, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, एक ट्रस्ट डेफिसिट है। बिल्कुल, एक ट्रस्ट डेफिसिट है। ये अहमद रशीद साहब कह रहे हैं, ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, जो वहां के लोग हैं उन्होंने पहले भी बहुत खून खराबा देखा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को देखा है। अब वो हालात नहीं जो एक जमाने में होते थे जब टीटीपी वहां पे हरकत में थी। तो वहां पे अब एक नई सोच है, पॉलिटिकली लोगों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया है। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मगर पीटीएम एक वहां पे जमात उभर के आई है, पीटीआई ने भी वहां पे जो है स्ट्रांग होल्ड अपना बनाया है। तो क्या वहां के लोग जो हैं वो टीटीपी को वापस आने देंगे और इस किस्म का जो खून खराबा है उसको अलाउ करेंगे? मेरे ख्याल में वैसे ही जो रिवायात हैं उसके मुताबिक ये जो टीटीपी के लोग हैं ये वापस आएंगे, तो काफी सारे इन्होंने कत्ल खून किया है, वो लोग इनसे बदला लेना चाहेंगे, और बदले का जो है वो रिवायत है कबाइली इलाके में। इसलिए ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात करें, वरना ये लोग जो गए हैं और जो बॉर्डर की हालत है ये वापस आ सकते हैं और रह सकते हैं। अगर ये समझते हैं कि ये रह सकते हैं तो ये चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान की गारंटी कि हमें आप जो है न सिर्फ आने दें बल्कि हमारी सिक्योरिटी भी इंश्योर करें। ये एहसानुल्लाह एहसान ने किसी मिलिट्री ऑफिसर को सरेंडर किया था और यहाँ आए, फिर उसका केस डिस्कस हुआ, उसमें मुझसे भी पूछा गया, तो मैंने कहा इसको आप कैसे सिक्योरिटी देंगे? क्या इसके पीछे पुलिस की एक डाला जो है पीछे फिरता रहेगा और आप लोगों के सामने इसको जस्टिफाई कर सकेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर कत्ल-ए-आम किया है और दूसरे लोग? तो जवाब क्या मिला आपको ब्रिगेडियर साहब? और वो थी, उसको कहा कि अभी कोई इसका हल नहीं है, चूंकि आपने इसके साथ वादा किया है तो इसको कहो कि भाग जाओ, सिंपल सा सोल्यूशन। लेकिन बाकी जितनी भी ये चीज है ये उसको जो पॉसिबली आवाम का रिएक्शन है उसको मद्देनजर रख के नहीं सोचा जा रहा है। मेरे ख्याल में इसको हल करने का बड़ा आसान तरीका है, आप बॉर्डर बंद करें और जिस इलाके से आपके ऊपर हमले होते हैं वहां पर उनका राशन बंद करें, दूसरे रास्ते खुले रहेंगे। राइट, तो आपका भी ये ख्याल है कि एक तो आपने कहा कि मुज़ाकरात होने ही नहीं चाहिए थे, मगर आपका, मैं इमेजिन कर रही हूँ कि यही आपकी राय होगी कि ये जो मौजूदा मुज़ाकरात हैं वो जो है वो कामयाब नहीं होंगे, उसके नतीजे में क्या होगा? क्या तहरीके तालिबान और तेज हो जाएगी? मेरे ख्याल में वो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे कि अगर आप सोचें कि इसका एक तरीका अदालत के थ्रू है कि इनके ऊपर
जिसके ऊपर भी मुकदमात है वो आके उसको फेस करे और जो भी अदालत कहती है उसके मुताबिक उनको छोड़ा जाए या उनको कैद या जो भी उनको देना है। लोग भी सेटिस्फाइड होंगे और ये सिर्फ एक तरीका है और मेरे ख्याल में मावराए आईन और मावराए कानून इनके साथ बातचीत करना और ये जो तालिबान की बुनियादी जिम्मेवारी है कि आपने अफगानिस्तान के उसको जमीन को न इस्तेमाल किया जाए वो किधर है वो प्रॉमिस। जी बिल्कुल, वी शुड होल्ड देम टू इट। बिल्कुल, लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स में अहमद रशीद साहब से चाहूंगी, अगर ये मुआहदा फेल हो जाता है अहमद रशीद साहब, तो क्या आप समझते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है अमन मुआहदा पीस जो एक अग्रीमेंट है उसको खत्म कर देगी और क्या पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता हम दहशतगर्दी देखेंगे? मैं पहली बात तो सिर्फ ये कहना, अगर आप ये यूएन रिपोर्ट गौर से पढ़ें, अगर टीटीपी के पास 4000 आदमी हैं, आर्म्ड मिलिशिया लश्कर हैं, तो ये एक छोटी मोटी गुरेला ग्रुप नहीं है, ये एक पूरी फौज है जो मुकाबला कर सकेगा पाकिस्तान के खिलाफ। तो हमने मेरे ख्याल में हमने फिर से सोचना चाहिए कि 4000 लश्कर के खिलाफ हम क्या करेंगे, जंग करेंगे या मारधार करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, क्या हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? और जाहिर है ये पहली वाली स्ट्रैटेजी स्वात में या मलकंड में या बाकी इलाकों में ये अब नाकाम हो गई है। फाटा में कुछ और स्ट्रैटेजी हमने निकालना होगा जिसमें हमको देखना होगा कि बहुत बड़ी तादाद में टीटीपी बढ़ रही है और इसकी रिक्रूटमेंट भी बढ़ रही है हफ्ते पे हफ्ते। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद रशीद साहब, ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, इफ्तिखार फिरदौस साहब, तीनों ने ये बताया है हमें कि किस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हैं ये जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ। और ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब का ये ख्याल था कि ये मुज़ाकरात होने ही नहीं चाहिए। अहमद रशीद साहब कहते हैं कि अगर इन मुज़ाकरात को होना है तो स्ट्रैटेजी कोई दूसरी होनी चाहिए और दूसरी तरफ से इन मुज़ाकरात को ब्रॉडन करना चाहिए, इसके अंदर लोकल पार्टिसिपेशन को, सियासी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर देना चाहिए। मुनीज़ा जहांगीर को आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।